اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ العلق 96 نمبر کی صورت ہے، اس کو شروع کرنا ہے۔ اب ہم قرآن کے بالکل آخری مرحلے پہ، آخری صورتوں پہ آ گئے ہیں اور 96 نمبر کی یہ صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس میں ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول اللہ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کچھ لکھا ہوا دیا آپ کو اور آپ سے کہا پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر انہوں نے دوسری بار کہا پڑھو، نہیں آتا پڑھنا۔ تیسری بار کہا، پھر انہوں نے کس کے انہیں بھینچا، روایتوں میں یہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ قلب نکالا اور اس کو دھویا۔ بہرحال وہ پڑھنے کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ پھر، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی، سورہ العلق۔ لیکن اسی صورت میں آگے جا کے یہ بات خود ہی صاف ہو جاتی ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہو، کیونکہ اس میں ہی آگے جا کے اسی صورت میں چند آیتوں بعد جا کے یہ بات کہی جاتی ہے، کیا تم نے اس بندے کو دیکھا جب وہ صلاۃ قائم کرتا ہے تو اسے منع کرتے ہیں۔ تو ابھی تو یہ اگر پہلا نظام تھا، پہلی وحی تھی، تو ابھی تو یہ نہ صلاۃ کی بات تھی، نہ وہ جو ہے منصب فرائضی پہ جو رسول اللہ قائم ہوئے، پھر وہ مخالفت ہوئی، وہ بات مخالفت کی اور وہ تضاد کی بات اس صورت میں آنا ہی نہیں تھی۔ تو اسی صورت سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پہلی صورت نہیں ہو سکتی، لیکن روایتوں نے بتایا ہے اور روایتوں پہ چلنے والے اس کو پہلی صورت مانتے ہیں۔ اب پڑھنے کی بات آتی ہے تو بھی وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ پڑھو، جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں پڑھو اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اور ادھر بھی یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ رب العزت جو عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ بھیج رہا ہے اپنے جبریل علیہ السلام کو، اور دونوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ جس سے پڑھنے کو کہا جا رہا ہے اسے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اگر پڑھنے ہی نہیں آتا، یہ روایت سے یہ خود ہی بات ثابت ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قدر آنکھ میچ کے روایتوں کو ماننے کا سلسلہ کیوں ہے۔ ہم تھوڑا غور کریں اس میں کہ یہ کیا یہ بات ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ سے پڑھنے کو کہا جائے اور وہ بولیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور پڑھنے والا بھی پڑھنے کو کہہ رہا ہے کون؟ جبریل، اور جو پڑھنے کو جن کے حکم سے کہہ رہا ہے وہ اللہ رب العزت، اور ان دونوں کو کیا نہیں معلوم کہ پڑھنا نہیں آتا؟ اسی لیے یہ بات ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اور بھی زبردست باتیں جن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا جو روایتوں میں آئی ہیں، قرآن نے اس کا بیان نہیں کیا کہ وہ جو ہے آپ کو جو پہلی وحی آئی اس کے بعد آپ اتنا ڈر گئے اور آپ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اپنی وائف کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی جن کا اثر ہو گیا، کسی اس طرح کا اثرات ہو گئے، تو آپ نے انہیں سمجھایا کہ نہیں ایسی بات نہیں، آپ تو بہت اچھا لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، آپ پر یہ چیز نہیں ہوگی۔ اور ایک میں ان کو جانتی ہوں راہب کو، جو یہودی پادری ہوتے ہیں عیسائی، اور ان کے پاس وہ لے جاتی ہے، انہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ لے جاتی ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے ان پہ جو فرشتہ آیا تھا، جو وحی آئی ہے، یہ رسول بنیں گے، اور بھوشیہ میں، فیوچر میں ان کے بہت زیادہ مخالفین ہوں گے۔ اگر میں اس وقت ہوتا تو میں ان پر ایمان لے آتا، حالانکہ انہیں اسی وقت وحی آ چکی تھی، تو اسی وقت کہنا تھا کہ رسول بن گئے اور ہم ایمان لے آتے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیوچر میں ایمان لے آئیں گے، اور ان کے مخالفین بہت
बहुत होंगे। यानी देखो रसूलुल्लाह पे वही आ रही है और रसूल पे वही आती है, रसूल को एक मिनट नहीं लगता समझने में वही के आने के बाद कि वो रसूल अपॉइंट हो चुके हैं, जबकि रसूल उसको डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं ये रिवायतों के ज़रिए से। और एक राहिब ईसाई पादरी उनकी तस्दीक कर रहा है। तस्दीक ये किससे करवा रहे हैं? रिसालत की। और तस्दीक करने के बाद भी वो ईमान नहीं ला रहा है उस वक्त। तो ये बात थोड़ी अजीब लगती है। खैर रिवायतों को छोड़ें, हम कुरान पे ही गौर करें और उससे सारी बात समझने की कोशिश करें। और सारी बात जब रब नाजिल करने वाला ये कह रहा है कि इसमें तिबियानन लिकुल्लि शैइन, हर चीज़ का बयान है, यानी वो सारी हिदायत की चीज़ें जिनको इंसान को ज़रूरत होती है इसमें उसका बयान है और हर चीज़ की तफसील है। तो आयतों की तफसील आगे पीछे करके जोड़ के हम निकाल सकते हैं आसानी से, अगर हम कुरान पे रहें। कुरान से अलग हट के सोचेंगे तो फिर गुमराही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो फरमाया पढ़ इसमें रब का, अपने रब के नाम से, अल्लज़ी खलक, जिसने पैदा किया, खलकल इंसान मिन अलक, इंसान को पैदा किया अलक से। अलक का ये लफ्ज़ है, ये ताल्लुक़ भी इससे ये लफ्ज़ बनता है, यानी वो उनसियत, वो भी मीनिंग निकाले जा सकते हैं कि वो ताल्लुक़। इंसान ही लफ्ज़ जो है वो मानूस होने से बनता है। मानूस जो होता है, जो सोसाइटी में रहता है, जो जिससे सब जुड़े रहते हैं, वही तो इंसान होता है। इंसान कोई ऐसा थोड़ी कि इंसान को अलग रख दिया जाए जंगल में, तो वो इंसान भी नहीं बनेगा। तो अलग, वैसे ये लफ्ज़ कुरान में और जगह भी आया है कि हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर अलका, फिर मुदगा, फिर इज़ामा। तो वो सिस्टम भी लिया जा सकता है कि अलका एक गोश्त के टुकड़े से जो लीच लाइक सब्सटेंस होता है, चिपकने वाला, उस लोथड़े से इंसान को बनाया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो और आपका रब बड़ा करीम है। पढ़ो, आपका रब बड़ा करीम है। अच्छा, ये लफ्ज़ पे भी पहले दर्स में हम बता चुके हैं कि ये लफ्ज़ जो है आप सारे मीनिंग को लेते चले। कुरान जो है चौतरफा हिदायत करता है। कुरान लफ्ज़ जो आता है वो जमा करने के लिए आता है। जमा के लिए भी ये लफ्ज़ पढ़ने के लिए भी आता है, चूँकि पढ़ने में आदमी लेटर्स को जमा करता है, पढ़ने में आदमी अल्फाजों को जमा करता है, तभी तो वो पढ़ता है। अल्फाजों को जमा करके जो साउंड निकलता है वो लफ्ज़ होता है, वो अल्फाजों को जमा करता है, इसीलिए उसका एक मीनिंग पढ़ना भी होता है। लेकिन ये मीनिंग जमा करने के लिहाज से भी आता है और कुरान में भी आया है। कुरू लफ्ज़ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड के लिए औरतों के लिए ये लफ्ज़ आया है। कुरू, 3 सलासा, कुरू लफ्ज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हैज़ के लिए लफ्ज़ आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, क्योंकि उसमें खून जमा हो जाता है। तो जमा के लिहाज से भी ये लफ्ज़ निकलता है, लेकिन पढ़ने के लिहाज से भी कुरान में बहुत जगह आया है। तो हर जगह हम सही मीनिंग जहाँ जहाँ जो सेंस का निकलेगा वो निकालेंगे और वो लिए जा सकते हैं। और यही कुरान समझने का सही तरीक़ा होता है कि जहाँ बहुत एप्रोप्रिएट मीनिंग लिए जाएं, बहुत सूटेबल मीनिंग जिससे और ज़्यादा खुल के हिदायत आए, तो वो मीनिंग निकालने से और ज़्यादा खुल के हिदायत आ जाती है। तो यहाँ पढ़ने की बात हो रही है, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो और आपका रब बड़ा इकराम वाला है, करीम है, अकरम है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने सिखाया इल्म कलम से। इल्म जो है कलम से सिखाया, कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया। इंसान को ये तालीम दी कि वो इल्म कलम के ज़रिए से सीखता है। और कलम के ज़रिए से हम जानते हैं क्या होता है, लिखा जाता है ना कलम के ज़रिए से। तो जो रिटन नॉलेज होती है वो बहुत अच्छा, मतलब कम्युनिकेशन का साधन होता है, क्योंकि वो चीज़ एक तो फिक्स हो जाती है, लिख दिया आपने, तो वो रिटन, अल्लाह की किताब हमेशा रिटन कही गई। क्यों कही गई? उसको किताबा कहा गया, किताब कहा गया, लिखी हुई किताब। ये लफ्ज़ आया है नून वल कलम वमा यस्तरून, कलम की कसम और जो लिखने वाले हैं, लिखते यस्तरून, सतर लाइन को बोलते हैं। कलम
یہ لفظ قرآن میں اور بھی جگہ آیا. قلم چھیلنے کے لیے آتا ہے، یعنی جس لکڑی کو چھیل کے وہ بنا دیا جائے تبھی وہ قلم ہوتا ہے، جس سے لکھا جائے گا تو وہ قلم ہوتا ہے. تو قلم کے ذریعے سے. اب کیا ہے کہ آپ یہ بھی سمجھ لو، پہلے اورل نالج بہت چلتی تھی. ان سے کہا سنی سنائی بات ہوتی تھی. یہ عرب کا بھی رواج تھا کہ بہت پرانی جو ہے باتیں ان کو جو ہے سنی سنائی آتی تھی. سارے جتنے لیجنڈس ہیں، یہ کہاوتیں آپ بندیل کھنڈ میں بھی دیکھ لو تو وہ رات میں جو ہے کہاوتیں جن کا ریٹن کوئی نالج نہیں رہتی، ریٹن کوئی ثبوت نہیں رہتا اس کا، وہ صرف سنی سنائی لوگوں کے منہ سے سنتے ہو. لیکن قرآن زور دے رہا ہے بالقلم، قلم کے ذریعے سے علم کا. تو یعنی جو ریٹن ہوتا ہے، جو لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ زیادہ اوتھینٹک بھی ہوتا ہے بجز اس کے جو سنا سنایا ہوتا ہے. جیسے آپ کو قرآن لکھا ہوا ملا، سنا تو نہیں. جب آپ پیدا ہوئے گھر میں تو قرآن لکھا ہوا ملا، اور لکھا ہوا آج تک ہے. اور رسول اللہ کے ٹائم پہ لکھ دیا گیا. یہ رسول اللہ کے ٹائم پہ ہی جمع ہو گیا، لکھ دیا گیا. صحابہ کے ٹائم پہ بھی ان کو لکھا ہوا ملا، انہوں نے ہی لکھا، اس میں لکھنے والے ہیں. رسول اللہ تو کے پاس جو وحی آتی تھی، آپ سامنے سے ڈکٹیٹ کراتے تھے اور اس کو سن کے کریکٹ کر دیتے تھے کہ صحیح لکھا کہ نہیں. تو اللہ نے اس کی حفاظت کری. تو ریٹن نالج تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور صدیوں تک وہ جو کتابیں لکھی رہتی ہیں وہ. اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن قرآن حفاظت کردہ کتاب ہے. لیکن جو اورل سسٹم ہوتا ہے، جو عرب کا سسٹم تھا سنے سنانے پہ سن کے، تو وہ سسٹم زیادہ اوتھینٹک نہیں ہوتا، اس میں بہت ملاوٹ ہو جاتی ہے، اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں رہتا ہے. تو الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے، اللہ رب العزت نے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو علم دیا، وہ علم جسے وہ نہیں جانتا تھا، جو اسے معلوم ہی نہیں تھا، وہ علم دیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ساری کی ساری نالج اور علم اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آتا ہے. ورنہ عقل تو سب کو دی ہے، کس کا دماغ کہاں چل جائے، تو وہ اشارہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اور جو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے انسان کے ذریعے سے، وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے دنیا میں. اور بہت ساری ایسی نالج ہے، بلکہ سبھی نالج ایسی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. لیکن خاص طریقے کا جو علم، جو وحی کا علم ہے، جو ہدایت والا علم ہے، وہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے پہنچایا. رسولوں کے ذریعے سے جو دین آتا ہے وہی حق ہوتا ہے. اصل میں کیا دقت ہے کہ لوگ باغ رسول کا لایا ہوا دین نہیں مانتے، اسی لیے یہ مذہب اور یہ فرقے بن جاتے ہیں. اگر خالی اللہ کو ماننے لگے آدمی، خالی اللہ کو مانے بس اپنی مرضی سے، تو اس کا یہ مذہبی شکل لے لے گا. وہ ساری جو ہے یہ. اور ہمیشہ ٹکراؤ رہا ہے کہ جو لوگ اس دھرم کو مانتے ہیں، اس مذہب کو مانتے ہیں جس میں مطلب اللہ کا نام رہتا ہے، باقی ان کے کرم، سارے کرم اپنے رہتے ہیں، اس کی اللہ کی کتاب سے نہیں. جو رسولوں کے ذریعے سے جو دین آتا ہے وہی حق ہوتا ہے. اور رسولوں کے لائے ہوئے دین میں اور بنائے ہوئے مذہب میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا ہے. تو جس نے بھی اللہ کے رسول کے ذریعے سے مانا ہے دین، کیونکہ اللہ نے سسٹم ہی وہ رکھا ہے کہ رسول کے ذریعے سے، تبھی تو رسالت کو مانے گا نا. وہ ایک کتاب کا پابند ہو جائے گا، ورنہ اپنی مرضی سے مانتا رہے گا، جو لوگ کہیں گے وہ مانتا رہے گا. ہم رسول کے ذریعے سے دین کو مانتے ہیں. جو رسول کا لایا ہوا دین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے سے جو بھیجتا ہے اس دین پہ ماننا چاہیے. اور رسولوں کے نام پہ ہی دھوکہ بھی کیا گیا ہے، جو یہودیوں نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ بہت ساری باتیں کر دی جن کی کوئی ثبوت نہیں ہے. ایسی مسلمانوں نے رسول اللہ کے نام پہ بہت ساری باتیں الگ الگ کتابوں میں درج کر لی، اور اسی پہ ہی لوگوں کو چلاتے ہیں، وہی پڑھ کے سناتے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنی کتاب محفوظ کری ہے. تو فرمائے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہیں تھا. اب اس دین میں تو خالی اپنا سیلفشنیس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. جو دین قرآن کا دین ہے وہ اگلی آیتوں میں تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان اپنے آپ کو، انسان جو ہے سرکشی کرتا ہے. اور اس کی سرکشی کا پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ الراہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی جانتا ہے، بے پرواہ، اسے کسی سے کوئی مطلب نہیں.
یہ سوچ کہ ہمیں کسی سے کیا لینا دینا، اپنا دیکھو، اپنا جیو، اپنا کھاؤ، اپنا پیو، اپنا جو ہے سب اپنا اپنا اپنا، کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ ایسا تو قرآن تعلیم دیتا ہی نہیں ہے کہ تمہیں کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے سوسائٹی میں، نہ ضرورت مندوں سے کوئی مطلب ہے، نہ رشتہ داریوں سے کوئی مطلب ہے جو سوسائٹی میں رہ رہے ہو، نہ پڑوسیوں سے کوئی مطلب ہے۔ یہ سوچ، یہ پہلا اسٹیپ آدمی کی بربادی کا ہوتا ہے کہ بس مجھے اپنا دیکھنا ہے۔ نہیں، اپنا نہیں، سبھی کا دیکھنا ہے، اپنا بھی دیکھنا ہے اور دوسرے کا بھی دیکھنا ہے، ضرورت مندوں پہ بھی نظر رکھنا ہے۔ یہ پہلے ہی اسٹیپ بتا دیا کہ ان کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے۔ اس کی بغاوت کا پہلا اسٹیپ بتایا الراہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں۔ ایک جگہ تو یہ ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ ہی نہیں رہا، نہ اس کی اعمال کی کوئی پوچھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک دھمکی دے دی، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے؟ جو چاہو تو کرو، جو چاہو کرتے پھرو، سوسائٹی میں لڑائیاں کرو، فساد کرو، فرقہ بناؤ، جھوٹ بول کے خراب کرو سوسائٹی کو، دھوکہ دو لوگوں کو معاشرے میں، کسی کا مال ہڑپ جاؤ، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا کیا؟ ایسا سمجھتے کہ کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، کوئی نہیں پکڑ پائے گا؟ ہاں، گورنمنٹ کا تھوڑا بہت ڈر رہتا ہے تو آدمی تھوڑا چھپ چھپا کے کرتا ہے فراڈ کہ پولیس نہ پکڑ دے، لیکن پولیس سے جہاں بچ سکتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب تو ہم فری ہیں۔ تو اللہ نے کہا تمہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، آگے آنے والا وقت جو ہے ایک ایک اعمال کا حساب تو دینا ہی پڑے گا، ہم ضرور پوچھ کے رہیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہم پوچھ کے تو رہیں گے، جب تمہیں پیدا کیا تو تمہارے اعمال کو پوچھ کے ضرور رہیں گے کہ تم نے کیا گل کھیلا ہے دنیا میں۔ تو الراہ استغنا، کہ وہ سمجھتا ہے کہ مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں اسے، اکیلا، اپنا سیلفش۔ یہ سب جو اپنا اپنا، یہ بہت بڑا آدمی کا وہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنا ہی سوچے، اپنا فائدہ، بس مجھے اپنا فائدہ دیکھ رہا، دوسرے کا کچھ بگڑتا بگڑتے نہیں، بگڑے نہیں بگڑے، لیکن مجھے اپنا فائدہ۔ یہ سوچ بہت گھٹیا سوچ ہوتی ہے اور قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، کیا ہم ابھی تک اپنے ہی لیے کرتے آئے، کبھی دوسرے کے لیے سوچا کچھ کرنے کا؟ کہ شیطان نے یہی بات دماغ میں، ابلیس نے ڈال دی کہ ابھی تمہارے لیے تو بہت کچھ ضرورت ہے تمہیں، تم اپنے ہی تو دیکھو۔ ارے جو بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے، اپنی ضرورتوں میں سے نکال کے دوسری کی ضرورت بھی تو ہے، آپ سے بھی زیادہ کوئی ضرورت مند بیٹھا ہے، آپ کے پاس 3 روٹی کھانے کو، کسی کے پاس 1 روٹی بھی نہیں ہے، تو کبھی تو خیال آنا چاہیے اس کے بارے میں، کبھی تو سوچنا چاہیے کہ لوگ باگ ایسے ہوں کہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ ہم سے بھی زیادہ ضرورت مند لوگ دنیا میں ہیں، یہ بات کا خیال ہمیں ہونا چاہیے۔ ان الی ربک الرجع، یقیناً پلٹنا تو تیرے رب کی ہی طرف ہے۔ اگلی بات یہ بتائی کہ پلٹنا تو ہماری طرف ہے، رجوع تو ہماری طرف کرنا ہے۔ کہاں بچ کے جاؤ گے؟ زندگی گزار لو اپنی مرضی سے، آنا تو رب کی پاس ہے، اسی کے پاس کھڑے ہو کے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ تو ان الی ربک الرجع، اپنے رب کی، تیرے رب کی طرف پلٹنا ہے، رجوع تو اسی کی طرف کرنا ہے۔ اور یہ جو سیلفشنس کا جو ایک یہ بیماری، کیٹاڑو، یہ جو پنپ جاتا ہے آدمی میں، پھر وہ بہت برائی میں گڈھے میں لے کے گرتا ہے، پھر وہ اپنے فائدے کے لیے، پھر وہ اور ایک تو ہوتا ہے یہ سوچ کے ہم صاحب اپنا ہی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایمانداری سے نہیں دیکھ پاتا، پھر وہ اپنی اتنی خواہش بڑھتی جاتی کہ اس کے لیے وہ جھوٹ، فراڈ، فریب، مکاری، ساری چیزوں کا استعمال کر کے وہ اپنا فائدہ کرنے کی سوچتا ہے۔ تھوڑا کنٹرول کر لے آدمی، ارے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں خوش رکھے، کوشش کرے آگے بڑھنے کی، لیکن غلط طریقے اختیار کرنے کی کوئی بھی آئے گا اتنا ہی، چاہے جتنے فراڈ کے طریقے اختیار کر لے آدمی، آتا اس کی قسمت میں اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ زیادہ ادھم مچانے کی کوشش کرتا تو سزا اور ہو جاتی ہے اس کو۔
اپنی طرف سے حد درجہ کوشش کریں. ان انٹینشنلی کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن انٹینشنلی جانتے بوجھتے اگر کوئی کرے، اس کی سوچ میں یہ سب ہے، پھر بھی جھوٹ بولے، فراڈ کرے، تو پھر تو اپنے دل کو صاف کر لیں. اللہ کیا جواب دینا ہے ہر بات کا، یہ سوچ کے تو چلے نا کہ اس کا رب تو اسے دیکھ ہی رہا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری بات دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن میں بتا رہا ہے کہ ارائیتا، کیا تم نے دیکھا، الذی ینہا، جو روکتا ہے، کسے، عبدن، بندے کو ہمارے، اذا صلی، جب وہ منصب فرائضی کو ادا کرتا ہے، جب وہ اللہ کے حکم کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو اسے روکتا ہے. کیا تم نے دیکھا کہ ہمارے اس بندے کو جو منصب فرائضی کو ادا کرتا ہے، جو اللہ کے حکم کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اذا صلی، صلی کے میننگ ہی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، وابستگی رکھنا. عبدیت سب سے بڑی کیٹیگری ہوتی ہے بندگی. عبدیت، اللہ نے اس کو عبدن کہا ہے نا، جو اس بندے کو جو اللہ ہی کی مانتا ہو، بات ماننے والا ہو، تو وہی تو اللہ کا عبد ہے، وہی عبداللہ ہے. اللہ کی بات ماننے والا عبد ہے وہ اللہ کا. یہ سب سے بڑی کیٹیگری. اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ تم عبد ہو جاؤ، ہمارے بندے بن جاؤ، ہماری جو ہے اس میں آ جاؤ، غلامی میں. کیسی سارے پٹے اتار دو جو ڈال رکھے ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے، اور اللہ کی بات ماننے والے بن جاؤ. اللہ کی بات ماننا ہی اسی کی عبادت ہے. اس کی بات ماننا، اس کے حکم کے پیچھے چلنا ہی تو عبادت ہوتی ہے. جیسے ماں باپ کے بارے میں آیا نا، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، تو یہ عبادت ہی تو کرنا ہے اللہ کی. اللہ کی بات مان رہا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا. اگر ہم کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر رہا ہے، تو یہ عبادت ہی تو ہے. اور آپ پوچھ بھی لو کسی سے کہ کیا یہ عبادت نہیں ہے، وہ کہے گا ہاں عبادت ہے، اللہ کی بات مان رہا ہے، آپ عبد ہو اللہ کے. تو اللہ کی بات ماننے والے کو ہی تو عبد کہتے ہیں نا، جو اللہ کی بات مانے، جو غیروں کی بات مانتا رہے. الہ لفظ تو عربی میں آتا ہے نا، جس کے سرکشن میں آدمی آ جائے، جس کی بات آنکھ میچ کے مانے، وہی اس کا الہ ہوتا، بھلے ہی وہ زبان سے بولے نہیں بولے. تو ہمارا الہ تو الہ، وہی الہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. لا الہ، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اس الہ کے، اللہ کے. اس الہ کے کوئی اور الہ ہے ہی نہیں ہے. اس کے آگے ال بھی لگا دیا ایسے، الہ، اس الہ کے کوئی اور الہ نہیں ہے ہمارا. ہم تو یہ دعویٰ ہی کرتے ہیں اس ایک الہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. اب کسی نے اور بھی الہ بنا رکھے، وہ ان کے پیچھے مصیبتوں میں دوڑ دوڑ کے جاتا ہے، ان کی قبروں پہ دوڑ دوڑ کے جاتا ہے، ان سے دعائیں مانگتا ہے پوری کرنے کے لیے، تو اس کے الہ وہ ہے جو جس کے سرکشن میں رہتا ہے، جس کی بات آنکھ میچ کے مانتا ہے. کسی کے مولانا ہو جائے، وہ کہے گا نہیں کہ یہ ہمارے الہ ہے، لیکن ہم تو صاحب مولانا کی بات آنکھ میچ کے مانتے ہیں، وہ ہمیں بالکل صحیح راستے پہ دکھاتے ہیں. تو تم نے ایک طرح سے الہ ہی تو بنا لیا. یہاں پر بھی وہی ہوتا، اگر میری بات آنکھ میچ کے بنا سوچے سمجھے، بنا چیک کیے تسلیم کرے جا رہے ہو آپ، تو الہ بنا لیا. الہ بنانے کو تو منع کیا گیا نا. اس الہ کو بناؤ الہ جس نے قرآن نازل کیا، جس نے ہمیں سب کو پیدا کیا. مخلوق میں سے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا تم نے اسے دیکھا، جس ارایت الذی ینہا، جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، روکتا ینہا، عبدن، بندے کو، اذا صلی، جب وہ صلی کرتا ہے، جب وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، حکم فرائض، اللہ کے حکم کے پیچھے چلتا ہے، اللہ جو فرائض، جو ڈیوٹی ہے اس کو وہ ادا کرتا ہے. ارایتا ان کان علی الہدی، تم نے دیکھا، ان کان، اگر وہ ہدایت پر ہو، جسے تم روک رہے ہو وہ اگر ہدایت پر ہو. ارایتا ان کان علی الہدی، کہ وہ ہدایت پر ہو. اور الہدی تو یہی ہے قرآن، جو اس پر آ گیا، لیکن صرف اسی پر آیا، قرآن پر. اس کا بغل میں دبائے کوئی اور چیزیں نہ لایا تو یقینی طور پہ وہ ہدایت پر ہو جائے گا.
اگر ایمانداری سے وہ قرآن پڑھتا رہا، ہاں اگر دعویٰ کرتا رہا کہ ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پہ ماننے والے ہیں، اور پڑھے کچھ بھی نہیں، نہ سمجھے، نہ عقل لگائے اس میں، کبھی کھول کے نہیں بیٹھے کہ اس کا رب اس سے کیا کہہ رہا، تو پھر دھوکے کی زندگی ہوتی ہے۔ کیا ہم لوگوں نے ابھی تک قرآن سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کری؟ نئی بات بتا رہا ہے، نئی بات تو لگے گی بھائی، نئی اسی لیے لگے گی کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں، پڑھایا ہی نہیں گیا، اس کو پڑھایا نہیں گیا۔ اگر پڑھایا جا رہا ہوتا تو نئی بات نہیں لگتی، نئی بات اسی لیے لگتی ہے کہ پڑھا نہیں ہے اس کو۔ اب پڑھا جا رہا ہے تو آپ جب سن رہا ہو تو نیا لگ رہا ہے۔ آپ خود بھی پڑھیں، وہ کوئی اب رسول اور نبی تو آئیں گے نہیں، کتاب محفوظ شکل میں موجود ہے۔ جو بھی آنکھ کھول کے جو اندھا بنا رہا، قرآن نے کہا ہے نا، جو اندھا بنا رہا تو اس نے اپنے ہی نقصان کیا۔ تو ہم اندھے نہیں بنے رہیں، ایک بار اس کو سمجھ کے پڑھیں، پھر اللہ رب العزت ہمیں راہ راست پہ بھی لائے گا، ہدایت بھی دے گا۔ لیکن اس سے وابستگی ضروری ہے قرآن سے۔ وَأَمَرَ بِالتَّقْوَى، آگے کا او امر بالتقوی، یا حکم دیتا ہو تقوی کا، تقوی کے ساتھ، بالتقوی، تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری۔ کس چیز سے پرہیزگاری؟ اللہ کی نافرمانی سے جو عذاب آتے ہیں اس سے بچنے کا نام تقوی ہوتا ہے، کہ ہم کچھ کام ایسا کریں جو جس سے اللہ کا عذاب نازل ہو، قرآن کے خلاف کوئی کام کریں تو اس سے بچنے کی جو صورت ہوگی کہ ہم ایسے کام نہ کریں، وہی ہوتی پرہیزگاری۔ متقی کے ایسے کام، اللہ کے نافرمانی کے کام سے جو بچ رہا ہے وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم کر رہا ہے۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے معاشرے میں ایسے کام نظر آئیں گے جو اللہ نے جس کا حکم نہیں دیا، اس سے آپ روکو گے تو وَأَمَرَ بِالتَّقْوَى تو ہوگا، اس کا حکم کرنا کہ نافرمانی کوئی نہ کر پائے اللہ کی، یا نہ۔ ارائیتا ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا اگر وہ جھوٹا ہے یا پیٹ پھیرنے والا ہے، اور پیٹ پھیرنے والا ہے، یہ کذب وتولی قرآن میں اور بھی جگہ آیا ہے، اور امرا بالتقوی جو آیا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں، اور کذب وتولی آیا ہے، یہ تو بہت جگہ آیا ہے کہ جھٹلایا اور پیٹ پھیر لی۔ یہ ان نافرمانوں کے لیے، ان منافقوں کے لیے جو اللہ کے کلام کو سنتے ہی نہیں تھے، اور مجلس میں جاتے تھے تو کہتے تھے ابھی کیا کہا رسول اللہ نے، ابھی کیا کہا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بات کیا ہو رہی۔ وہ بیٹھتے بھی تھے، قرآن نے کہا کہ یہ ایسے ہیں کہ جو سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، یہ تو ان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کہیں کہیں کل انعام سے دی، تو ان لوگوں کو جو اندھے بہرے گونگے ہو کے زندگی گزارتے ہیں، جنہیں کوئی مطلب نہیں، کوئی عقل، ان کی عقل صرف فراڈ میں ہی چلتی ہے کیا؟ عقل صرف مکاری اور دھوکہ دینے میں ہی چلتی، کبھی قرآن اچھی باتوں میں عقل نہیں چلتی، چلانا چاہیے نا۔ تو ان لوگوں کو تو جانوروں کی سی تشبیہ دی اللہ رب العزت نے، تو وہ کذب وتولی۔ اب یہاں دو آدمیوں کی بات ہو رہی ہے نا، ایک صلاۃ کو روک رہا ہے، ایک جو صلاح کر رہا ہے، جو وہ حقیقی طور پہ قرآن کی صلاۃ، اس سے اسے وہ روک رہا ہے، جھوٹا بنا رہا ہے، اور وہ خود کذب وتولی ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا دیکھتا نہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے یہ بات علم یعلم، یا معلوم نہیں ہے اسے کہ بان اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے جو تعلقات بندے کا ہوتا ہے وہ کوئی اور کتاب پڑھنے سے ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر حقیقی طور پہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اتنی جلدی وہ اندر سے آدمی کو جھنجھوڑتا ہے کہ اسے حقیقی طور پہ یہ لگنے لگتا ہے کہ اس کا رب اسے ہمیشہ ہر وقت دیکھ رہا، ہر وقت دیکھ رہا۔ وہ خالی یہ نہیں سوچتا کہ جب وہ مسجد میں جا رہا، نماز پڑھ رہا تو اس کا رب اس کے سامنے ہے، اور بازار میں گھوم رہے سڑک پہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا اسے، وہ جب ہی سامنے ہوتا جب وہ نماز پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ تو باہر بھی دیکھتا نا، جب گھر میں ہم بیٹھے تب بھی دیکھ رہا وہ ہمیں، سڑک پر ہیں، بازار میں تو بھی دیکھ رہا،
یہ تھوڑی کہ جب مسجد میں ہی رہتا اللہ رب العزت، جب ہم جاتے تبھی دیکھتا وہ ہمیں سامنے سے، اس کے سامنے رہتے ہیں، اس کے باہر کہیں کسی کے سامنے نہیں رہتے. تو علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا. کلا، ہرگز نہیں. لئن لم ینتہی، اگر انتہا نہیں کی اس نے، یہ باز نہیں آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کے کھینچیں گے. ناصیتن کاذبتن خاطیتن، وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کھینچیں گے. وہ پیشان، یہ ایک محاورہ بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو. ناصیتن کاذبتن خاطیہ، خطا کرنے والی، جھوٹی، خطا کار، اس کے اعمال جو ہے وہ جھوٹ اور خطا پر مبنی ہے. اور یہ جو لفظ بھی قرآن اتنے اچھے لاتا ہے، اگر تھوڑی بہت بھی ہم عربی سیکھنے کی کوشش کر لیں تو بہت سارے الفاظ ہمیں بہت ساری مطلب مفہوم سمجھ میں اپنے آپ ہی آ جاتے ہیں. یہ جو پیشانی کے بال پکڑنے کے لیے لفظ جو بولا جاتا ہے، یہ اس سردار کے لیے آتا ہے یا اس اتھارٹی کے لیے جو جس کو سزا دینے کے لیے کہ اب ہم اس کے جو ہے یہاں سے پکڑیں گے اسے، جس سے وہ نہ ہل پائے گا نہ ڈول پائے گا. اور بھی اس میں جو ہے میننگ ہے اسی طرح کے، لیکن بہت اچھی میننگ ہے کہ اب ہم یہ اس کو ایسا کرنے والے ہیں. فل خاطیہ، کیونکہ اس کی جو ہے کذب جھوٹ پر، اور خطا خاطیتا، خطا پر مبنی ہے سارے اعمال. فلیدعو نادیہ، تو یہ بلا لے اپنے حمایتیوں کو. میسج ہے. فلیدعو نادیہ، فلیدعو نادیہ، تو یہ بلا لے اپنے حمایتیوں کو. سند الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے اسے دھکا دے کے روکنے والوں کو. زبانیہ جو لفظ ہے یہاں یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم بلا لیں گے مجاہدوں کو یا اپنے نیک بندوں کو. زبان جو لفظ آتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے آتا ہے جو سختی سے جو ہے، کڑائی سے جو ہے کسی کو برے کام سے روک دیں، کسی کو کسی کام سے روک دیں، کوئی بھی کام سے اسٹرکٹلی. وہ الگ ہی ہوتے ہیں دفاع کرنے والے، دھکا دینے والے، تیز ترار. تو اللہ رب العزت نے کہا انتظام کر دیں گے ہم سند الزبانیہ ایسے لوگوں کا کہ جو انہیں روک دیں گے اس سے. کلا، ہرگز نہیں. لا تطیعہ واسجد واقترب، بالکل نہیں ماننا ان کی بات. لا تطیعہ، اس کی بات ہرگز نہیں ماننا. واسجد واقترب، اور سجدہ کرنا اور قربت حاصل کرنا. واقترب، قربت حاصل کرنا، قریب قربت. اور سجدہ تو قرآنک جو سجدہ ہے جو ساری مخلوق کر رہی ہے، وہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ اللہ کی اطاعت میں سرنگو رہنا، اللہ کے حکم پر جھکے رہنا ہمیشہ، ہمیشہ ہی، تو ایک منٹ کے لیے نہیں، ہمیشہ جھکے رہنا. وسجد، اللہ نے کہا آپ جھکے رہنا، اللہ نے جو حکم نازل کیا اس پر. وسجد واقترب، اس سے ایک قربت حاصل ہوگی، قرابت حاصل ہوگی. اللہ کی بات ماننے سے ہی قربت اللہ کی حاصل کی جا سکتی ہے، اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. اللہ کا حکم ماننا ہی اسی کی قربت حاصل کرنا ہے. یہاں پر جو ہے سورہ العلق پوری ہوئی، اور اس کے بعد بہت ایک امپورٹنٹ صورت بھی انشاءاللہ آئے گی، اس کو اگلے ہفتے لیں گے کیونکہ وقت کا تقاضا ہے. اور اس صورت کے تھوڑے اور بھی چیزیں رہ گئیں جو بیان کرنے سے رہ گئیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے لیں گے. اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور قرآن خود سمجھ کے پڑھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.